السلام علیکم دوستو۔ یورپ میں irregular immigration جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ معاملہ ایک انسانی بحران کی طرف بڑھتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ کووڈ ورلڈ جو ہے اس میں مہنگائی میں یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان انہی ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ معاشی اور سیاسی بحران بڑی شدت اختیار کر چکا ہے، اور بہت سے پاکستانی افراد جو ہیں بڑی تعداد میں وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ان حالات میں جبکہ آلریڈی یورپ کے اندر irregular immigration ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ ممالک امیگریشن کے حوالے سے بڑے سخت قوانین وضع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا صورت میں وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کو اپنا کر آپ بہتر طریقے سے ریگولر طریقے سے ان ممالک میں آ سکتے ہیں اور سیٹلمنٹ اختیار کر سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے میں آپ سے چند معلومات شیئر کر لیتا ہوں جو حالیہ ویک میں جو واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں UK کی بات کروں گا۔ UK نے جو نیا مائیگریشن بل پاس کیا ہے، اس کی روح سے وہ ہر اس شخص کو رائٹ آف ازائلم ریفیوز کر سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے اور خاص طور پر بوٹ کے ذریعے برطانیہ میں پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایسی شک بھی شامل کی گئی ہے کہ ریگولر طریقے سے برطانیہ پہنچنے والے افراد جو ازائلم اپلائی کریں گے، ان کو کسی تیسرے محفوظ ملک میں رکھا جائے، جیسا کہ روانڈا کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا تھا۔ بورس جانسن نے بھی یہ قانون پاس کیا تھا، تاہم اس وقت پچھلے سال اس قانون کو یورپین کورٹ آف لاء نے سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تھی، عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ تاہم جو اب مائیگریشن بل پاس کیا گیا اس ہفتے، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ ازائلم اپلائی کرنے والے افراد کو کسی تیسرے محفوظ ملک میں منتقل کر دیا جائے جب تک کہ ان کے ازائلم کی اپلیکیشن پروسیس نہیں ہو جاتی مکمل طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو، ازائلم سیکرز کو رہائش دینے کے لیے بھی برطانیہ نے بہت بڑی بڑی کشتیاں جن کو ہم بارج کہتے ہیں ان کا بندوبست کیا ہے، جن میں سے ایک پہلی بار جو ہے وہ برطانیہ کے ایک پورٹ سٹی میں پہنچ چکی ہے، جس کے اوپر تقریباً 500 افراد کو، ازائلم سیکرز کو رہائش دی جائے گی۔ اگر ہم بات کریں پولینڈ کی، تو پولینڈ میں آلریڈی اسی حوالے سے کافی اپوزیشن پائی جاتی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے جو کہ اب 15 اکتوبر کو الیکشنز میں جا رہی ہے، الیکشن کے روز ہی انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ ایک ریفرینڈم کروایا جائے جس کے اندر صرف ایک سوال پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ کیا وہ مڈل ایسٹ اور افریقہ سے آنے والے irregular امیگرینٹس کو اپنے ملک میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اپوزیشن پارٹیز حکومتی پارٹی پر یہ بھی الزام لگا رہی ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے کا ایک سٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پولینڈ کی حکومت امیگریشن کے حوالے سے اپنے قوانین کو مزید سخت کرے گی، اور وہ خاص طور پر یورپین کمیشن کو کہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن ممالک پر irregular امیگرینٹس کا دباؤ بہت زیادہ ہے، وہاں سے irregular امیگرینٹس کو دیگر ممالک میں ٹرانسفر کیا جائے۔ پولینڈ کے ساتھ ساتھ آسٹریا اور ہنگری بھی ان قوانین کے حق میں نہیں ہیں جو کہ یورپین کمیشن جو ہے وہ پرپوز کر رہا ہے کہ ایک ایسا پلان وضع کیا جائے جس کے ذریعے جن ممالک کے اوپر irregular امیگرینٹس کا دباؤ زیادہ ہے، وہاں سے irregular امیگرینٹس کو دیگر ممالک میں آباد کیا جائے۔ اگر ہم نیدرلینڈز کی بات کریں تو وہاں پر irregular امیگریشن کی وجہ سے، یا خاص طور پر ازائلم سیکر کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے ہاؤسنگ کے بہت زیادہ پرابلمز پیش آ رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ جو ازائلم سیکرز ہیں اور جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے درمیان ہاؤسنگ کو لے کر کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سے ایسے کروز شپس جن پر پہلے ٹورسٹ آباد ہوتے تھے، ان کو اب ایمسٹرڈم جو ہالینڈ کی جو حکومت ہے وہ ان کو ازائلم سیکرز کے لیے رہائش دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اٹلی میں حالیہ دنوں میں، خاص طور پر گزشتہ روز ہی 17 سپٹمبر کو
جو یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جو اٹلی کے جزیرہ لامپیدوسا ہے اس کا وزٹ کیا ہے اٹالین پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو irregular امیگریشن ہے یہ صرف اٹلی کے لیے نہیں بلکہ پورے یورپ کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس کا جواب پورے یورپ کو مل کر دینا ہوگا۔ تو یہ مجموعی طور پر وہ صورتحال ہے جو یورپ کے اندر irregular امیگریشن کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو میں پھر یہی بات کروں گا کہ اگر اس حوالے سے آپ اپنے ملک میں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، معاشی یا سیاسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر ترقی یافتہ اقوام کی طرف، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یہ پلان کرنا ہوگا کہ کس ریگولر طریقے سے آپ ان ممالک میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے قوانین ہمیں نظر آئیں گے یورپ میں بھی، جرمنی میں بھی، اسپین میں بھی، اٹلی میں بھی اور دیگر یورپین ممالک میں بھی، کہ جن کی روشنی میں، جن کے ہوتے ہوئے ایک لمبا عرصہ irregular طریقے سے گزارنا غیر ملکی افراد کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کہ وہ 3 سال یا 5 سال یہاں پر یا 7 سال رہتے ہوئے وہ irregular طریقے سے رہتے ہوئے اس کے بعد PR ڈیمانڈ کر سکیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے اچھے طریقے سے پلان کرنا ہوگا۔ میں اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں ہر ایک پروگرام میں کسی بھی ایک کنٹری کا مکمل طور پہ انٹروڈکشن پیش کروں گا کہ وہاں پر کون کون سے ایسے مواقع ہیں جن کے ذریعے آپ وہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ امیگریشن ورک ویزا کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ پاکستان سے یا بھارت سے یا دیگر کسی بھی ملک سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ بہتر طریقے سے ان ممالک میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو آئندہ میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔